اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہمارا درس کتاب علم رجال میں کتاب کافی کی روایتی حیثیت کے بارے میں ہے. کتاب کافی کی جو روایات ہیں ان کی حیثیت یا خود کتاب کافی کی روایاتی حیثیت کیا ہے کہ روایات اور راویان اخبار کی حیثیت کے تعین کے ذیل میں ایک اہم مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ کیا روایت کا کتاب کافی میں درج ہو جانا بھی اس بات کی علامت ہے کہ اس کے راوی معتبر ہیں اور یہ بھی راویان حدیث کی توثیق کا کوئی ذریعہ ہے. یعنی اگر کوئی راوی یا کسی راوی کی کوئی روایت اصول کافی میں پائی جاتی ہے تو کیا وہ راوی اور وہ روایت یعنی تو کیا یہ بھی راویان حدیث کی توثیق کا کوئی ذریعہ ہے کہ بھئی یہ راوی اس کی حدیث روایت اصول کافی میں ہے لہٰذا یہ راوی جو ہے وہ موثق ہے. کیا کافی میں ہونا بھی کوئی موثق ہونے کا توثیق کا کوئی ذریعہ ہے, وسیلہ ہے, سبب ہے؟ کہنے بعض علماء رجال نے شیخ کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے کمال حسن ظن کی بنا پر یہ طے کر دیا ہے کہ کتاب کافی میں جو روایت بھی درج ہو جائے اس کے بارے میں راویوں کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے اور اسے مذہب شیعہ میں وہی حیثیت حاصل ہے جو مذہب اہل سنت میں بخاری یا مسلم کو حاصل ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ایک بڑی حد تک صحیح ہے کہ شیخ کلینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بلند پایہ محقق اور مدقق تھے اور انہوں نے کتاب کی تالیف میں بے پناہ زحمتیں برداشت کی ہیں, لیکن اس کا مطلب راویوں کی توثیق اور روایات کی صحت قرار دیا جائے یہ انتہائی دشوار گزار مرحلہ ہے جس کے تفصیلات آئندہ بیان کیے جائیں گے. یعنی یہ بات ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحیح یعنی جناب شیخ کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک بلند پائے کے محقق انسان تھے اور مدقق تھے اور وہ روایات بڑی تحقیق اور دقت کے ساتھ نقل کرتے تھے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اور انہوں نے اس میں بے پناہ زحمتیں اور مشقتیں بھی برداشت کی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو راوی اس میں ہیں ان کی توثیق کو جو ہے یہ ذریعہ قرار دے دیا جائے کہ وہ اصول کافی میں ہے تو لہٰذا وہ موثق ہیں یا معتبر ہیں. یہ انتہائی دشوار گزار مرحلہ ہے. لیکن بات سمجھ میں آ گئی, یعنی کیا اصول کافی کا راوی ہونا بھی یہ سبب ہے اور دلیل ہے کہ یہ راوی موثق ہے؟ ایسا ہے کیا ایسا ہی دشوار گزار مرحلہ ہے؟ قطع نظر شیخ کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی مشقتوں اور محنتوں اور ان کی عظیم شخصیت یا ان کی تدقیق اور تحقیق کے قطع نظر یہ کہ دشوار مرحلہ ہے کہ ایسے جو ہے وہ اس کو ہم کہہ دیں. اس سے پہلے جو ذکر چلا ہے وہ کامل الزیارات اور تفسیر قمی کے راویوں کا ذکر چلا ہے. مثلاً کہ بعض علماء کا یہ نظریہ ہے کہ جو راوی ہیں تفسیر قمی کامل الزیارات کے مثلاً کہ وہ سب جو ہیں وہ کیا ہیں موثق ہیں, مثلاً معتبر ہیں یا ان کی روایتیں مثلاً قابل اعتبار ہیں. تو کیا اصول کافی کے راوی بھی اسی طرح ہیں؟ یہ بات ہے. کہنے تو یہ بیان بتایا کہ یہ چیز جو ہے یعنی ایک انتہائی دشوار مرحلہ ہے ایسا جو ہے وہ کرنا. لیکن پہلے معلوم کر لینا ضروری ہے کہ اگر خود شیخ کلینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنی کتاب کی تمام روایات کو صحیح قرار دے دیں اور اس امر کا صریحی اعلان کر دیں کہ میری کتاب کی تمام روایتیں صحیح ہیں, تو بھی اس کتاب کو صحیح کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے. اور اس کا راز یہ ہے کہ علماء حدیث کے نزدیک لفظ صحیح کے دو معنی ہیں. لفظ صحیح کے دو معنی ہیں. دور قدیم میں صحیح اس حدیث کو کہا جاتا تھا جو محدث کے نزدیک معتبر اور قابل عمل ہو, چاہے اس کا اعتبار راویوں کی عدالت اور ان کے ایمان سے پیدا ہو یا خارجی قرائن
اور حالات سے پیدا ہو جائے. کیا تھا دور قدیم میں؟ دور قدیم میں صحیح کا مطلب یہ ہوتا تھا، یہ کہا جاتا تھا دور قدیم میں صحیح اس حدیث کو کہا جاتا تھا جو محدث کے نزدیک معتبر اور قابل عمل ہوا غیر سمعی، چاہے اس کا اعتبار راویوں کی عدالت اور ان کے ایمان سے پیدا ہو یا خارجی قرائن و حالات سے پیدا ہو جائے، اسے صحیح کہا جاتا تھا. جیسے کہ دور حاضر میں فسادات کے زمانے میں فساد سے متعلق ہر خبر پر اعتبار کر لیا جاتا ہے. جب فساد ہو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ فسادات مثلا جو ہے جب کہیں ہو رہے ہوں تو اس میں ہر خبر پر اعتبار کر لیا جاتا ہے، ہر خبر پر. یہ بھی دیکھتے کون کہہ رہا ہے جی. اور راوی کے حالات کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا جاتا ہے کہ شہر یا ملک کا ماحول ہی اعتبار پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، جبکہ عام حالات میں اس قسم کی خبروں کو کوئی درجہ نہیں دیا جاتا ہے جب تک ان کے راویوں کے بارے میں یہ نہ طے ہو جائے کہ ان کی حیثیت کیا ہے اور ان کے جھوٹ اور سچ کا تناسب کیا ہے. دور قدیم میں زمانے معصومین علیہ السلام سے قربت کی بنا پر قرائن کا پیدا کر لینا بہت آسان تھا، کیونکہ زمانہ فرحان زمانہ عصر معصوم علیہ السلام سے قریب تھا، لہذا قرائن پیدا کر دینا اس زمانے میں آسان تھا. کیوں؟ کیونکہ زمانہ قریب تھا معصوم علیہ السلام میں، بہت سارے قرائن مل سکتے تھے، لہذا علماء اعلام کو قرائن سے بھی بات کا اعتبار پیدا ہو جاتا تھا اور حدیث کا صحیح نام دے دیا کرتے تھے کہ اب یہ حدیث قابل عمل ہو گئی ہے اور صحیح یا غیر صحیح کا اس کے علاوہ کوئی مصرف نہیں تھا. یعنی صحیح اور غیر صحیح کا مطلب کیا تھا کہ قابل اعتبار اور قابل عمل ہے، بس ختم مسئلہ. صحیح اور اعتبار کیسے پیدا ہو جاتا تھا؟ کیونکہ اصل معصوم کے قریب تھے، کچھ قرائن ملتے تھے تو اس سے جو ہے وہ اعتبار پیدا ہو جاتا تھا. اس کے علاوہ کوئی مصرف نہیں تھا صحیح اور غیر صحیح کا کہ روایت قابل عمل ہے یا نہیں. لیکن اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ عہد معصومین علیہ السلام سے دور ہوتا گیا، قرائن کی تلاش ایک مرحلہ بن گئی. قرائن کی تلاش ایک مرحلہ بن گئی، کہہ رہے ہیں کہ ایک مرحلہ بن گئی اور روایات کے اعتبار میں راویوں کے علاوہ کوئی دوسرا وسیلہ نہیں رہ گیا. یعنی کب؟ بعد میں، جو عصر معصوم سے دور جیسے جیسے ہوتا چلا گیا معاملہ، اور اس کے نتیجے میں روایات کو راویوں کے حالات کے اعتبار سے 4 حصوں پر تقسیم کر دیا گیا. روایات کو راویوں کے حالات کے اعتبار سے 4 حصوں پر تقسیم کر دیا گیا. تو اور اس کے نتیجے میں روایات کو راویوں کے حالات کے اعتبار سے 4 حصوں پر تقسیم کر دیا گیا اور صحیح اس روایت کا نام رکھا گیا. صحیح روایت اس روایت کو کہا جاتا ہے، اس روایت کا نام رکھا گیا آج کے زمانے میں دور متاخرین نے، جس کے راوی عقیدے اور عمل دونوں اعتبار سے کیا ہوں؟ قابل اعتبار ہوں. عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی قابل اعتبار ہوں. نہ ان کے عقیدے میں کوئی کمزوری ہو اور نہ ان کی عدالت کسی طرف سے مشکوک ہو. نہ عقیدے میں کوئی کمزوری ہو اور نہ عدالت کسی بھی طریقے سے مشکوک ہو. اس کے بعد عقیدہ یا عدالت کی کمزوری سے 2 قسمیں اور پیدا ہو گئی. عقیدے یا عدالت کی کمزوری سے 2 قسمیں اور پیدا ہو گئی. ایک کا نام موثق رکھا گیا جس کا راوی معتبر تھا لیکن اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، اور دوسری کا نام حسن رکھا گیا یعنی جس کا راوی مثلا عقیدے کے اعتبار سے صحیح تھا لیکن جو ہے وہ مثلا عمل میں مثلا صحیح نہ ہو، جس کے بعد ضعیف اور روایت قرار پا گئی، جس میں دونوں طرح کی کمزوریاں پائی جاتی ہیں. عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے اور عمل بھی صحیح نہیں ہے، یعنی عادل بھی نہیں ہے اور کسی اعتبار سے بھی آنکھ بند کر کے عمل کرنے کے قابل نہ ہو. صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بات، یہ کلام یا یہ کام علامہ ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور ابو داؤد ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد سید احمد بن طاؤس کے دور سے شروع ہوا ہے. سید ابن طاؤس علامہ ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور ابو داؤد ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد تھے.
یہ ان کے دور سے شروع ہوا ہے، جب انہوں نے روایات کو راویوں کے اعتبار سے 4 حصوں پر تقسیم کر دیا اور روایت پر عمل کرنے کا انحصار راویوں کے حالات پر ہو گیا اور قرائن کا یکسر فقدان ہو گیا، اس زمانے تک قرائن ختم ہو گئے یا ان کا حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ صحت کے مذکورہ بالا دونوں مفاہیم کو نظر میں رکھنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے، دونوں مفاہیم سمجھ گئے، یعنی ایک جو بعد میں بیان کیا گیا صحیح کسے کہتے ہیں، اور ایک مفہوم جو علماء قدیم کا نظریہ تھا مثلا کہ وہ روایت صحیح ہے جو بیان کیا ابھی شروع میں، کہ دور قدیم کے کسی بھی محدث کی طرف سے روایت کے صحیح ہونے کا اعلان راوی کے کردار کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق قرائن خارجی سے بھی ہو سکتا ہے دور قدیم میں، صحیح، یعنی راوی کے کردار سے نہیں ہے روایت کے صحیح ہونے کا، کہ دور قدیم کے کسی بھی محدث کی طرف سے روایت کے صحیح ہونے کا اعلان راوی کے کردار کی ضمانت نہیں ہے، کہ اگر روایت صحیح ہے اس کی تو وہ خود کردار اس کا صحیح تھا، اچھا تھا، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضمانت نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق خارجی قرائن سے بھی ہو سکتا ہے کہ قرائن خارجی کی وجہ سے اس کی روایت صحیح ہو، کس کے اعتبار سے، علماء قدما کے اعتبار سے، اور اس طرح اس اعلان کو راوی کے ثقہ ہونے کی علامت نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ اس تمیز کے بعد کتاب کافی کی واقعی حیثیت اور اس کے راویوں کے بارے میں بحث کسی حد تک آسان ہو گئی ہے، یعنی جب آپ نے 2 چیزیں سن لی، سمجھ لی اور آپ نے پڑھ لیا کہ دور قدیم میں صحیح کا معیار وہ نہیں تھا جو آج کے علماء کا ہے یا متاخرین کا ہے، بلکہ قدما کا معیار دور قدیم میں راوی سے ہٹ کے قرائن خارجی پر بھی ہوتا تھا۔ اگر کسی راوی کی روایت صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا عمل بھی صحیح تھا اور راوی مثلا بہت اچھا تھا، نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ روایت صحیح اس لیے مانی گئی ہو اس زمانے میں، علماء نے اس لیے مانی ہو کہ قرائن خارجی ان کے پاس موجود تھے، لیکن دور حاضر میں ایسا نہیں ہے۔ اس تمیز کے بعد کتاب کافی کی باقی حیثیت اور اس کے راویوں کے بارے میں بحث کسی حد تک آسان ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی ایک تفصیلی جائزہ کتاب اور مؤلف کے حالات کا ضروری ہے کہ بعض علماء نے کتاب اور مؤلف کے بارے میں علماء رجال کے بیانات ہی کو تمام روایات کی صحت اور تمام راویوں کی وثاقت کی دلیل قرار دے دیا ہے۔ کافی انشاءاللہ غداً سے جی نکتفی بہذا المقدار والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔